بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیمیسیفیوگا ریسیموسا آج کی ہومیوپیتھک دوا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ سیمیسیفیوگا ریسیموسا، جس کا دوسرا نام ایکٹا ریسیموسا، پلانٹ کنگڈم سے اس دوا کا تعلق ہے اور یہ فریش روٹ سے دوا بنائی جاتی ہے۔ میازم، سورا اور ایک جگہ مجھے سائکوٹک لکھی ہوئی نظر آئی۔ لیفٹ سائڈڈ ریمیڈی ہے، کولڈ تھرمل ریمیڈی ہے اور گاؤٹی ریمیٹک ڈائتھیسس ہے۔ اس کے پروور ہیں ڈاکٹر ایم ایچ پینی۔ 1858 میں انہوں نے اس دوا کو پروف کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ڈگلس نے 1871 میں اس کو ریپیٹ پروونگ کے مراحل سے گزارا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ہیرنگ، ڈاکٹر ایلن، ڈاکٹر کلارک، ڈاکٹر بورک، ڈاکٹر کینٹ اور بھی بہت سارے ہومیوپیتھک کے باب جن کے نام سے ہومیوپیتھک پہچانی جاتی ہے، ڈاکٹر ہنی مین کے بعد، انہوں نے بھی اس دوا کو بہت اچھا پایا اور اس کی علامات کو 100% ویسا ہی انہوں نے اس کو پروف کیا اور اپنی کلینکل پریکٹس میں اس کو ویسا ہی پایا جیسا کتابوں میں لکھا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دوا فلانے مزاج کی دوا ہے یا یہ دوا عورتوں کے مرض کی دوا ہے یا یہ دوا مردوں کے امراض کی دوا ہے، تو یہ ہومیوپیتھک کے اصولوں کے خلاف ہوگی۔ مگر سیمیسیفیوگا ریسیموسا یا ایکٹا ریسیموسا 99.99% خواتین کے امراض پر بہت ہی لاجواب کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مردوں میں بھی اس کی کچھ علامات پائی جاتی ہیں۔ آج میں زیادہ تر خواتین کے امراض کے اوپر سیمیسیفیوگا کو بیان کروں گا اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی کلینکل پریکٹس میں نے اسے کہاں بہتر پایا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آخر میں شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ دوا اعصابی نظام، زنانہ اعضائے تولید، حرام مغز، اسقاط حمل یا وہ خواتین جو مردہ بچے جن کے یہاں پیدا ہوتے ہوں، جوڑوں کے امراض، گٹھیا، گاؤٹ، ریمیٹزم، ہسٹیریا، باؤگولا، مرگی، ایپیلیپسی، انجائنا، دل کے امراض، گٹھیاوی دل کے امراض، کارڈک ریمیٹزم، گردن توڑ بخار، میننجائٹس، دماغ کے پردوں کا ورم، سیبرو اسپائنل ڈیزیز، کانوں میں گھنٹیاں سا بجنا جسے ٹینائٹس کہتے ہیں، راشا ٹریمرز یا کوریا،
حیض کے مسائل، مینسورل ڈس آرڈر، سنیاس کا زمانہ، اس کے علاوہ زمانہ نفاس، بچے کی ولادت کے بعد جو 6 ہفتے کا وقت ہوتا ہے نفاس کا زمانہ، اس میں پیدا ہونے والی علامات جسے ہم پرپل پیریڈ کہتے ہیں، ان سب میں ہومیوپیتھک دوا سیمیسیفیوگا یا ایکٹا ریسیموسا بہت ہی لاجواب کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض غم کا مارا ہوتا ہے، غم میں ڈوبا سا رہتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے فکر رہتا ہے، معمولی بات پر پریشان ہونے والا اور سسکیاں لینے والا ہوتا ہے۔ موت کا خوف اس کے اندر ایکونائٹ کی طرح ہمیں پایا جاتا ہے۔ پاگل ہو جانے کا خوف اس میں نمایاں پایا جاتا ہے، خصوصاً بعد از زچگی یعنی کہ آفٹر لیبر جو ہے، اس دوا کے مریضہ کے اندر پاگل پن کے سے دورے اس کے اندر پڑتے ہیں اور اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ پاگل نہ ہو جائیں۔ زمانہ حمل سے فارغ یعنی کہ بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا زمانہ ہوتا ہے، پرپل پیریڈ، اس زمانے میں پاگل پن جیسے دورے یا پاگل ہو جانے کا خوف یا ڈر، جب دماغی کیفیات کی یا علامات بڑھتی ہیں تو اس کے جوڑوں کا درد، گٹھیا کی تکالیف یا اعصابی درد کم ہو جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اس کا کی سمٹم ہے، کیونکہ اس دوا کے مریض کو کی دماغی کیفیات یعنی کہ نفسیاتی علامات، جتنی بھی اس کی نفسیاتی علامات ہیں، وہ اگر بڑھ جائیں تو اس کے اعصابی درد، جوڑوں کے درد ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں یا بالکل سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کے اندر دماغ کی علامات، دماغی کیفیات، ذہنی علامات اس کے اندر کم ہوتی ہیں تو اس کی یہ دیگر علامات اس کی بڑھ جاتی ہیں۔ اس دوا کا مریض بکواسی ہوتا ہے، بات کرتے کرتے ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ چلا جاتا ہے، کسی ایک مضمون پر یا کسی ایک پوائنٹ پر وہ بات نہیں کر سکتا مسلسل، یعنی کہ آپ سے بات کرتے کرتے وہ دوسرے سے بات کرنا شروع کر دے گا، دوسرے سے بات کرتے کرتے تیسرے سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح کی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کے وہم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس دوا کے مریض پر اداسی، مایوسی کے بادل سے چھائے رہتے ہیں، وہ سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کے سر پر کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک پیکولر سمٹم ہے کہ مریض آ کے آپ سے یہ کہے گا، ڈاکٹر صاحب بس مت پوچھیں، میرے حالات ایسے خراب ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر غم کے سائے ڈھلے ہوئے ہیں، غم کے سائے میرے اوپر ہیں، غم کے بادل
میرے اوپر منڈلا رہے ہیں، کالے کالے بادل میرے اوپر منڈلا رہے ہیں، اس طرح کی اس کے اندر علامات پائی جائیں گی۔ اس دوا کے مریض کو یا مریضہ کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد چوہے دوڑ رہے ہیں، یا وہ جس صوفے پہ یا کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے نیچے چوہا ہے، اور باقاعدہ وہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ، وہم تو ہے یہ، کمرے میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پر وہ کہے گا وہ دیکھو چوہا جا رہا ہے، اس کمرے میں چوہے ہیں، اس طرح کا اس کے اندر ایلیوژن ہوگا، وہم ہوگا۔ اس دوا کا مریض اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کی ذہنی علامات عروج پر پہنچتی ہیں، جب اس کی ذہنی کیفیات، مینٹل سمٹمز عروج پر پہنچتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، خودکشی کے اس کے اندر خیالات آتے ہیں۔ اس دوا کا مریض وہمی ہوتا ہے، شکی ہوتا ہے، یعنی کہ وہمی مزاج، شکی مزاج ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو سر درد جو ہے بائیں جانب کی گدی سے، یہاں یہ میرا بایاں یہ جانب ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے پورے سر میں پھیل جاتا ہے، اور سر میں جو اس کے درد ہوتا ہے بے حد شدید ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ جب وہ آنکھ کی پتلی اپنی گھماتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، تو اس کا سر درد کی جو شدت ہے وہ اور زیادہ اختیار کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنی آنکھ بند کرنی پڑتی ہے یا آنکھیں بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کانوں کا ایک مرض ہے، کانوں کے اندر ایک بیماری ہے، کانوں کی ایک بیماری ہے جسے ہم ٹینائٹس کہتے ہیں، جس میں کانوں کے اندر مختلف قسم کی آوازیں، مختلف قسم کے شور، یا مستقل کٹک کٹر کی آوازیں، کترنے کی سی جیسے چوہا کتر رہا ہو اس طرح کی آوازیں، یا پانی جیسا گلاس میں ہم بھر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی آوازیں، یا شور کی سی آوازیں کان کے اندر مستقل بج رہی ہوتی ہیں۔ یہ تکلیف زیادہ تر بوڑھے افراد میں ہوتی ہے، مگر آج کل کے دور میں ہم نوجوانوں میں بھی یہ بیماری دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ موبائل کا بہت زیادہ یوز ہے، کانوں کے اندر ہینڈ فری یا ایئر ڈاٹس لگانے کی وجہ سے اونچی سماعت، یعنی کہ بہت اونچی آواز میں جو ہے گانے یا میوزک یا دیگر چیزیں سننے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔